ہمارے چینل سے جڑنے کے لیے YouTube پر لمرا ایجنسی سبسکرائب کریں۔ یہ بے انتہا خوشی کی بات ہے کہ رضا کمیٹی کے لوگوں نے عرس کی تقریب کے موقع پر اجتماعی نکاح کا اہتمام کیا۔ اصل میں یہ بزرگوں کے آستانے، یہ خانقاہیں، یہ ساری چیزیں صرف اسی لیے ہے کہ تصوف نام ہے خدمت خلق کا۔ اگر تصوف کو آپ سمیٹ دیں، اس کی ساری تعلیمات کو، تو دو لفظوں میں اگر تصوف بیان کریں تو یہ کہہ سکتے ہیں کہ تصوف خدمت خلق کا نام ہے۔ خالق کی رضا کے لیے مخلوق کی خدمت کرنا، یہ تصوف۔ سرکار نصیر الدین نصیر چراغ دہلوی ہمارے مرشد سلسلہ چشتیہ اہل بہشتیہ کے بہت بڑے بزرگ ہیں۔ جب کوئی شخص آپ سے مرید ہونے کے لیے آیا تو عرض کیا کہ حضور کوئی وظیفہ عطا کریں، کوئی نصاب عطا کریں، تو فرمایا بیٹا نفلی روزے کثرت سے رکھنا، نفلی نمازیں کثرت سے پڑھنا، تلاوتیں قرآن کثرت سے کرنا، یہ تو کمزور بوڑھی عورتیں بھی کر لیتی ہے۔ اصل کام یہ ہے کہ ان چیزوں کے ساتھ ساتھ تم مخلوق خدا کی خدمت کرو، اللہ کے بندوں کی خدمت کرو۔ سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ اللہ تک پہنچنے کا راستہ بندوں کے دل سے ہو کر کے گزرتا ہے۔ ہمارے جو صوفیہ صافیہ بالخصوص بزرگان چشت نے ہندوستان میں کثیر تعداد میں لوگوں کو ایمان کی دولت عطا کی، اس میں سب سے بڑی بات خدمت خلق، مخلوق کی خدمت۔ بیان کیا جاتا ہے کہ ایک مرتبہ سرکار محبوب ملت والدین سلطان المشائق سرکار محبوب الہی نظام الدین اولیاء حضرت امیر خسرو کے ساتھ اپنی خانقاہ کی چھت پر ٹیرس پر کھڑے تھے۔ ایسے میں آپ نے فرمایا خسرو، بلکہ خسرو کہ آپ کو وہ ترک اللہ کہتے تھے، فرمایا ترک اللہ سامنے کا منظر دیکھو۔ تو حضرت امیر خسرو نے کہا مرشد دیکھ رہا ہوں۔ کیا دیکھ رہے ہو؟ عرض کیا حضور جمنا کنارے ایک جھوپڑی ہے اور اس جھوپڑی سے ایک بوڑھی عورت مٹکی لے کے نکل رہی ہے۔ فرمایا جاؤ اس بوڑھی عورت سے کہنا کہ جب تم جمنا کنارے رہتی ہو تو تم کو مٹکی لے کر کنویں کا پانی لینے جانے کی ضرورت کیا ہے؟ کنویں کا پانی کھارا ہوتا ہے، ندی کا پانی میٹھا ہوتا ہے، میٹھا پانی چھوڑ کر تم کھارا پانی کیوں پی رہے ہو؟ آپ غور فرمائیں، اللہ والوں کو یہ بھی فکر تھی کہ مخلوق خدا کھارا پانی نہ پی، اندازہ فرمائیں، اور آج ہمیں صرف اپنی فکر ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نفس والے ہیں، اللہ والے نہیں ہیں۔ اللہ والوں کی نشانی یہ ہے کہ وہ اپنے بارے میں کم سوچتے ہیں، خلق خدا کے بارے میں زیادہ سوچتے ہیں۔ سرکار امیر خسرو گئے اور جانے کے بعد پوچھا کہ جمنا کنارے رہتی ہو تو تمہیں میٹھا پانی چھوڑ کر کھارا پانی لانے کی ضرورت کیا ہے؟ اس خاتون نے کہا میں میٹھا پیوں یا کھارا پیوں اس سے تمہیں کیا غرض ہے، اپنا کام کرو۔ حضرت امیر خسرو واپس آئے، مرشد وہ تو اتنی نکچڑی ہے کہ وہ تو صحیح سے جواب بھی نہیں دیتی۔ اللہ اکبر، سرکار محبوب الہی نے فرمایا اگر وہ صحیح سے جواب نہیں دیتی تو چلو میں چلتا ہوں۔ یعنی یہ نہیں کہ ان کے تیور بدل گئے تو ہمارے بھی بدل جائیں۔ حضرت محبوب الہی خود چل کر گئے۔ کچھ لوگوں کے چہرے ایسے ہوتے ہیں کہ مسلم ہو یا نہ ہو لوگ پگھل ہی جاتے ہیں، اور محبوب الہی کے چہرے میں وہ کشش تھی۔ ظاہر سی بات ہے کہ وہ محبوب الہی تھے اور ظاہری اعتبار سے بھی بہت خوبصورت تھے، بڑے حسین تھے۔ جب پوچھے تو پوچھا مائی جمنا کے کنارے رہ کر کنویں کا پانی لینے کی ضرورت کیا ہے؟ تو اس بڑھیا نے کہا کہ دراصل بات یہ ہے کہ میں اور میرا شوہر دونوں مل کر ایک دن میں 2 روٹیاں اتنی رقم کما پاتے ہیں۔ اب اگر ہم لوگ میٹھا پانی پئیں گے تو کھانا جلدی ہضم ہوگا، تو ہمیں 2 روٹی کی حاجت اور پڑے گی، اور ہم لوگوں کے سامنے بھیک نہیں مانگنا چاہتے، اس لیے کنویں کا کھارا پانی لیتے ہیں تاکہ کھانا دیر سے ہضم ہو اور ہمیں بھیک مانگنا نہ پڑے۔ تو سرکار محبوب الہی نے فرمایا کوئی بات نہیں، اب آپ کو کھارا پانی پینے کی ضرورت نہیں ہے، جمنا کا پانی پیو،
2 روٹیاں روزانہ ہماری خانقاہ سے تمہارے گھر پہنچ جایا کرے گی۔ خانقاہ کی طرف سے 2 روٹیاں پہنچے گی۔ اس عورت نے کہا یہ مہربانی آپ اس لیے کر رہے ہیں، شاید آپ کو غلط فہمی ہو رہی ہے کہ ہم مسلمان ہیں، آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ ہم مسلمان لوگ نہیں ہیں۔ اگر آپ ہمیں مسلمان سمجھ کے مدد کر رہے ہیں تو پتہ ہونا چاہیے ہم مسلمان نہیں ہیں۔ محبوب الہی نے فرمایا مائی مسلمان نہیں ہو تو کیا بات، تم انسان تو ہو نا، اگر تم مسلمان نہیں ہو تو تم انسان تو ہو۔ میرا مذہب صرف مسلمانوں کی خدمت نہیں سکھاتا، میرا مذہب تو انسانوں کی خدمت سکھاتا ہے۔ اور فرمایا کہ آپ کو 2 روٹیاں پہنچے گی۔ اس کردار سے وہ بڑی بھی اور بڑے میاں اتنے متاثر ہوئے کہ روٹیاں بعد میں پہنچی، ان کے گھر میں اسلام پہلے پہنچ گیا۔ تو یہ عرس کے نام پہ جو ہم لوگ فضول خرچیاں کرتے ہیں، دیکھیے شرعی طور پہ جس کی اجازت ہے وہ تو آپ کریں، لیکن عرس کے نام پہ ہم جو فضول خرچیاں کرتے ہیں، اگر وہی پیسہ بچا کر ہم اسی طرح مخلوق کی خدمت کریں، اجتماعی شادیاں کرا دیں، اسی طریقے سے جو ہے وہ میڈیکل کیمپ لگا دیں، کسی کا آپریشن کروا دیں، تو یہ کتنا بڑا کام ہوگا۔ صاحب عرس کو ڈی جے کی دھوم دھام سے اتنی خوشی نہیں ہوگی جتنی خوشی مخلوق خدا کی خدمت سے ہوگی۔ اور اب تو لوگوں نے عرس کا نام قوال اور قوالن کا مقابلہ رکھ دیا ہے۔ دیکھیے ہم لوگ خانقائی لوگ بھی ہیں، الحمدللہ ہم خانقائی سما کے قائل بھی ہیں اور عامل بھی ہیں، اس کا ہم انکار نہیں کرتے، لیکن یہ جو بازاری انداز آپ نے عرسوں کے نام پہ لگا رکھا ہے کہ میک اپ کر کے قوالن آئے گی، قوال آئے گا، مقابلہ ہوگا، اس دن اگر آپ کو اللہ نے آنکھیں دی ہے یا کسی دل کی آنکھ رکھنے والے کو اس مزار پہ لے جا کر کھڑا کرو، جب آپ قوال اور قوالن کا مقابلہ کرتے ہو تو ان کے دل پہ کیا گزرتی ہے، آپ کا مسلک بدنام ہوتا ہے، آپ کا مذہب بدنام ہوتا ہے۔ خانقائی سما کے ہم منکر نہیں ہیں، وہ تو ہونا چاہیے، اور وہ ہے، وہ روح کی غذا ہے، ہم نے کبھی اس کا انکار نہیں کیا، کسی بزرگ نے انکار نہیں کیا، لیکن یہ بات جو میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ پیسے لٹائے جا رہے ہیں، ناچ ہو رہا ہے، باضابطہ غزلیں پڑھی جا رہی ہے، جس مذہب میں ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ کی زبان سے مردوں کو قرآن سننے سے منع کیا گیا، اندازہ فرمائیں کتنی نزاکت ہے۔ جس خاتون کے بستر پہ قرآن نازل ہوتا ہے، جس کی برات میں قرآن پاکی بیان کرنے کے لیے آیتیں نازل ہوتی ہے، اندازہ فرمائے وہ مقدس خاتون جس کے بستر پہ قرآن آتا ہو، مفتی 4 ملت ہو، محبوبہ محبوب رب العالمین ہو، جب ان کی آواز قرآن پڑھتے ہوئے اونچی ہو گئی تو اللہ کے رسول نے فرمایا عائشہ اونچی آواز سے قرآن نہ پڑھا کرو، عورت کی آواز بھی عورت ہے۔ تو جس مذہب میں عورت کی آواز سے قرآن سننا منع ہے، اس مذہب میں عورت کی آواز میں قوالی سننے کی اجازت کیسے ہو سکتی ہے، ناچ گانا سننے کی اجازت کیسے ہو سکتی ہے؟ اور یہ بھی سب اگر کوئی آرکیسٹرا کے نام پہ کرے، مجرے کے نام پہ کرے تو پھر شاید ہمیں اتنی تکلیف نہیں ہوگی۔ آپ یہ سارے کام عرس کے نام پہ کرتے ہو۔ میں سمجھتا ہوں تبلیغی جماعت کی 100 سالہ محنتیں اتنا کام نہیں کرتی جتنا آپ کے خرافات لوگوں کو گمراہ کرنے میں بڑا کردار انجام دیتے ہیں۔ کوئی لا کر کے پڑھے لکھے بندے کو بتائے دیکھو یہ سنیت ہے، اس سنیت کو کون قبول کرے گا، اس سنیت کو کون، آپ مجھے بتائیں، حالانکہ جو تم کر رہے ہو وہ سنیت نہیں ہے، جو محبوب الہی نے کیا وہ سنیت، جو قطب الدین بختیار کاکی نے کیا وہ سنیت ہے، جو میر سید محمد ترمذی نے کیا وہ سنیت ہے۔ ان لوگوں کی پوری توجہ یہ تھی کہ عرس کے نام پہ، سندل کے نام پہ، خانقاہیت کے نام پہ اللہ کی مخلوق کی خدمت کی جائے، اور ہمارا حال یہ ہے کہ غریبوں کی جیب سے پیسہ نکال کر ہم نچنیوں پہ اڑائیں۔ اندازہ فرمائیں فکر کتنی بدل گئی۔ اس کا جواب لٹانے والوں کو بھی دینا پڑے گا، لوٹنے والوں کو بھی دینا پڑے گا، اور وہ اہل علم جو خاموش ہے لوگوں کے خوف سے، ان کو بھی میدان محشر میں اللہ کی بارگاہ میں جواب دینا پڑے گا۔ اس لیے کہ یہ وقت ہے کہ ہم اپنی قوم کو بیدار کریں، یہ پیغام دیں کہ قوم کی خدمت کرو۔ میرے بھائیوں، قوم کی بے شمار بچیاں ہیں جو ان کی شادی وقت پر نہ ہونے کی وجہ سے، ان کے جہیز کا انتظام نہ ہونے کی وجہ سے ارتداد کی طرف جا رہی ہے، کفر کی طرف جا رہی ہے، شرک کی طرف جا رہی ہے۔ اندازہ فرمائیں اگر کل میدان محشر میں اللہ کے رسول علیہ السلام نے ہم سے پوچھ لیا کہ میری امت کی بیٹیاں جہیز نہ ہونے کی وجہ سے، وقت پہ شادی نہ ہونے کی وجہ سے دوسروں کا ہاتھ پکڑ کے جا رہی تھی ارتداد کی طرف، کفر کی طرف، شرک کی طرف، اس وقت تم
کیا کر رہے تھے، تو ہمارے پاس جواب کیا ہوگا؟ ہم کیا جواب دیں گے؟ ایسا نہیں ہے کہ مسلمانوں کے پاس وسائل نہیں ہیں، مسلمانوں کے پاس اسباب نہیں ہیں، مسلمانوں کے پاس مال نہیں ہے۔ ایک بات میں آپ کو بتاؤں، یوں ہی انسان نہیں بگڑتا، بلکہ انسان احسان کا بندہ ہوتا ہے۔ جب کوئی اس پہ احسان کرتا ہے، انسان اس کی بات مان کے بگڑ جاتا ہے۔ اگر آج بچیاں مرتد ہو رہی ہے، کفر اور شرک کی طرف جا رہی ہے، تو صرف درد بھری باتیں جلسوں میں کرنے سے ہم ان کو ارتداد سے روک نہیں سکتے، درد بھرے آرٹیکل لکھنے سے اخبارات میں ہم ان کو ارتداد سے روک نہیں سکتے، درد بھرے جو وہ آرٹیکل واٹس ایپ پر عام کرنے یا فیس بک پہ لکھنے سے ہم نہیں روک سکتے، جب تک کہ ہم میدان عمل میں نہ آئیں۔ آج تو ہم نے ایک تو یہ کہ ظالم معاشرے نے شادی کو اتنا مشکل کر دیا ہے کہ باپ اپنی بیٹی کا جہیز جمع کرتے کرتے خود ہی بوڑھا نہیں ہوتا، بلکہ جس کی شادی کی تیاری کی جا رہی ہے وہ بیٹی بھی بوڑھی ہونے لگتی ہے۔ اتنا ہم نے شادی کو مشکل کر دیا ہے، شادیاں ہمارے اتنی مشکل ہو گئی ہے۔ اور ایک وقت تھا، اللہ اکبر، ایک وقت تھا کہ حضرت سیدنا امام احمد ابن حنبل رضی اللہ تعالیٰ کی بیوی کا انتقال ہوتا ہے، اور آپ دوسرے دن، آج انتقال ہوا بیوی کا اور امام احمد ابن حنبل دوسرے دن دوسرا نکاح کر لیتے ہیں۔ شادی کتنی آسان تھی، یعنی اگر ہمارے ہندوستان کی زبان میں تیجا بھی نہیں ہوا، تیجے کی فاتحہ ہونے سے پہلے، سوم کی فاتحہ ہونے سے پہلے، زیارت کی فاتحہ سے پہلے امام احمد ابن حنبل دوسرا نکاح کر لیتے ہیں۔ آپ اندازہ فرمائیں کہ کتنا آسان تھا اس دور میں نکاح۔ اتنا بڑا امام، پہلے دن بیوی کا جنازہ اٹھتا ہے اور دوسرے دن نکاح ہو جاتا ہے، لیکن چوک چوراہوں پر کوئی بات نہیں کرتا کہ امام صاحب نے اتنی جلدی دوسرا نکاح کر لیا، کوئی باتیں نہیں ہوتی، اس لیے کہ وہ ماحول ہی ایسا تھا، نکاح اتنا آسان تھا۔ بیواؤں کو اپنانے کا مزاج یہ تھا کہ صدیق اکبر کا وصال ہوتا ہے اور چند مہینے کے بعد فاروق اعظم ان کی بیوہ سے نکاح کر لیتے، اور بلکہ نکاح کس لیے کیا؟ خود فرماتے ہیں میں نے کسی خواہش سے نکاح نہیں کیا، صرف یہ پوچھنے کے لیے نکاح کیا کہ باہر کی زندگی صدیق اکبر کی تو میں جانتا ہوں، اندر گھر کی زندگی کیا تھی ذرا وہ معلوم کر لوں۔ اور جب صدیق اکبر کی بیوہ سے انہوں نے پوچھا کہ بتاؤ ابو بکر کی گھر کی زندگی کیا تھی، تو ان کی خاتون نے، جو ان کی بیوہ نے، جو اب بیوی بن چکی تھی سرکار فاروق اعظم کی، جواب دیا کہ وہ اللہ کے رسول کے وصال کے بعد رات کو مصلی پہ بیٹھتے عبادت کرتے، اور عبادت کرنے کے بعد جب رات کا آخری وقت آتا تو عشق مصطفیٰ میں جب ان کو حضور کی یاد آتی صرف ایک آہ کھینچتے، اور جب وہ سرد آہ کھینچتے تو اس آہ کا اثر یہ ہوتا کہ ان کے پورے جسم سے جلے ہوئے کباب کی بو آتی، اور پورا گھر اس جلے ہوئے کباب کی خوشبو سے معطر ہو جاتا۔ اس ایک آہ کی وجہ سے فاروق اعظم ران پہ ہاتھ مار کے کہتے ہیں عمر رات کو عبادت تو کر سکتا ہے، تلاوت تو کر سکتا ہے، مگر وہ آہ کہاں سے لاؤں اور وہ جلا ہوا دل کباب والا کہاں سے لاؤں؟ یہ تو عمر کے بس کا نہیں ہے۔ کاش عمر مرد نہ ہوتا، انسان نہ ہوتا، ابو بکر کے سینے کا ایک بال ہی ہو جاتا۔ اندازہ فرمائیں، یہ یہاں جہاں صدیق اکبر کی شان پتہ چل رہی، وہاں یہ بھی معلوم پڑ رہا ہے کہ وہاں اس ماحول میں نکاح کتنا آسان تھا، کتنا آسان تھا۔ اتنے بڑے بڑے لوگوں کی بیویاں بیوہ ہونے کے بعد نکاح کر لیتی تھی۔ آج تو اگر 6 مہینے کی دلہن بھی بیوہ ہو جائے تو ہمارے ظالم معاشرے میں اس کو نکاح کرنے کی اجازت نہیں، اور اگر کوئی کر لے تو عورتیں باتیں بناتی ہیں، مرد باتیں بناتے ہیں۔ میرے بھائیوں، ہم لوگ مسلمان تو ہو گئے، بلکہ ہندوستان کے اندر دوسرے کلچر سے اسلام میں تو آئے، کلمہ تو پڑھ لیا، لیکن ابھی بھی کچھ جہالت کی رسمیں باقی ہیں، جہالت کی فکر باقی ہے۔ اگر ہمارے سماج کے اندر اللہ اکبر کوئی لڑکی بیوہ ہونے کے بعد دوسرا نکاح کرے یا دوسری بار بیوہ ہونے کے بعد تیسرا نکاح کرے تو کیا ہنگامے ہوتے ہیں، جبکہ سیدہ اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالی عنہ یہ وہ خاتون ہیں کہ پہلے سیدنا جعفر طیار کے نکاح میں تھی، جب آپ کی شہادت ہوئی تو صدیق اکبر کے نکاح میں آئی،
جب آپ کا وصال ہوا تو مولا علی کے نکاح میں آئی. میں حیران ہوں، اور اس خاتون کا نام آتا ہے تو سر ادب سے جھک جاتا ہے کہ کتنی عظیم ہے یہ خاتون کہ 3 نکاح ہوئے اور تینوں اپنے اپنے زمانے کے بے مثال ہستیاں ہیں. حضرت جعفر طیار، سیدنا صدیق اکبر، سیدنا مولا علی. حضرت جعفر طیار سے آپ کو جو بیٹے پیدا ہوئے ان کا نام عبداللہ ابن جعفر رکھا گیا. صدیق اکبر سے جو بیٹے پیدا ہوئے ان کا نام محمد بن ابو بکر رکھا گیا. اور پھر جب مولا علی کے نکاح میں آئی تو اس وقت آپ کے یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیٹے عطا فرمائے جو کربلا کے میدان میں جو ہے امام علی مقام کا ساتھ دیتے ہوئے نظر آئے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانوں، ہمیں چاہیے کہ ہم صرف باتوں تک نہ رہے بلکہ میدان عمل میں آئیں اور اپنی قوم کے لیے کچھ کرنے کی کوشش کریں. یہ ایک عرس کی تقریب ہے، ہندوستان میں ہزاروں عرس ہوتے ہیں. اگر ہر عرس والے یہ سوچیں کہ دو چار نکاح ہم نے کرنا ہے، اسی طرح میڈیکل کیمپ لگانا ہے، اسی طریقے سے جو ہے کسی کا علاج کروا دینا ہے، کسی کا آپریشن کروا دینا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک نیا سلسلہ جو شروع ہوگا اس سے عرس کی تقریب میں بھی اضافہ ہوگا، لوگوں کو فائدہ بھی پہنچے گا. اور اپنی گفتگو کو اینڈ کرتے ہوئے آخر میں ایک بات عرض کروں کہ اگر ہم نے ایسا نہیں کیا تو ہم اپنے بچوں کو اور بچیوں کو ارتداد کے فتنے سے بچا نہیں پائیں. بہت سارے بچے 10ویں 12ویں کے بعد ڈراپ آؤٹ ہو جاتے ہیں، نکل جاتے ہیں. وجہ ان کے پاس فیس بھرنے کو پیسے نہیں. ہم لوگ 50 ہزار کی چادریں مزار پہ چڑھا رہے ہیں اور ان بچوں کے پاس فیس بھرنے کے لیے پیسے نہیں. دیکھیے میں کوئی معاذ اللہ وہابی ازم کی بات نہیں کر رہا ہوں، الحمدللہ میں پشتینی سنی ہوں. لیکن ایک بات میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ ہمیں ترجیحات کی طرف توجہ دینی چاہیے. اہم کیا ہے، اہم کیا چیز ہے.